پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. سینٹ کے انتخابات کو لے کر 3 آئینی اور قانونی سوالات، 3 اہم سوالات ہمارے سامنے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹنگ کے ذریعے یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے کیا سینٹ انتخابات کرانا ممکن ہے؟ اگر ممکن ہیں تو کیا اس کے لیے آئینی ترمیم کرنا پڑے گی یا آرڈیننس کے ذریعے سے بھی کام ہو سکتا ہے؟ اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے کون سے آئینی راستے ہمارے پاس موجود ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک اسمبلی کسی ایک صوبے کی تحلیل ہو جاتی ہے یا ایک سے زیادہ صوبوں کی، 2 صوبوں کی تحلیل ہو جاتی ہیں، تو کیا سینٹ انتخابات ممکن ہیں یا آئینی طور پر ممکن نہیں ہیں؟ اور اگر ممکن ہیں تو پھر جن صوبوں کی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے وہاں پر کیا ہوگا؟ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ قانونی راستے ہمارے سامنے کون سے ہیں؟ دوسرا سوال یہ. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ سینٹ انتخابات کرانے کی آئینی مدت کون سی ہے؟ جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں ہی آپ کے سامنے آئینی اور قانونی سوال رکھے ہیں، تو ظاہر ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایسے ہی لوگ موجود ہیں جو اس پر اپنی رائے قانون اور آئین کی روشنی میں دے سکتے ہیں. تو تعارف میں کراتا ہوں. میرے ساتھ بیرسٹر محمد علی سیف صاحب موجود ہیں. ایم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، ماہر قانون ہے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. اور اویس توحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں اور اپنی رائے رکھتے ہیں تمام ایشوز پر. سب سے پہلے میں بیرسٹر محمد علی صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. آپ کے خیال میں یہ شو آف ہینڈز کے ذریعے سے یا اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سے، اور ظاہر ہے ان دونوں میں اگر فرق ہے تو یہ بھی سمجھا دیجیے گا کہ فرق کیا ہے، کیا سینٹ انتخابات ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرتے ہوئے؟ دیکھیں، اس وقت جو آئینی تناظر اور جو ہمارا الیکشن ایکٹ 2017 ہے اس کے تحت تو ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی آپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے الیکشن کرائے جائیں. آئین کا جو آرٹیکل 226 ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، سوائے پرائم منسٹر کے جو ہے کے لیے جو ووٹنگ ہوگی وہ اوپن بیلٹ وہ اوپن ہوگی. شو آف ہینڈز کے ذریعے تو نہیں ہوتی، وہ تو یہ ہوتا ہے کہ ممبران سیٹوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یس یا نو والے دروازوں سے نکلتے ہیں، جس طرح کے آئینی ترمیم کا طریقہ کار ہے. اس طرح سے یہ طریقہ موجود ہے. لیکن وہ سینٹ الیکشن پر یا سینٹ کے اندر جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہوتا ہے اس پر یہ لاگو نہیں ہوتا. وہ یہ دونوں تمام معاملات جو ہیں یہ سب سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے. اس کے علاوہ آرٹیکل یہ سیکشن 122 سب سیکشن 6 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت بھی سیکرٹ بیلٹ ہی جو ہے وہ نہیں. ابھی تک تو آئین میں جو درج ہے اس کے مطابق تو بالکل صحیح کہا بیرسٹر صاحب آپ نے، لیکن اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سے کرائے تو کیا آئین میں ترمیم لانا پڑے گی یا آرڈیننس کے ذریعے سے بھی وہ ایسا کر سکتی ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو آئین میں تو آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آئین کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اس میں اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے تو 2/3 میجورٹی آپ نے پارلیمنٹ سے وہ بل پاس کرانا ہوگا، تبھی وہ آئینی ترمیم ہو سکتی ہے. اور میرا جہاں تک دوسرا وہ ہے کہ آئینی ترمیم کے بعد ہی یہ چیز ممکن ہوگی. اس وقت کے جو موجودہ سیاسی حالات ہیں اس میں ذاتی طور پر میرا خیال ہے کہ آئینی ترمیم کا جو آپشن ہے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے سینٹ الیکشن تک کہ یہ ساری موومنٹ جو ہے وہ کی جائے. رائٹ. اس پر کامران مرتضیٰ صاحب آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا کوئی راستہ موجودہ حکومت کے پاس کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سے انتخاب کرائے اور وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ آئینی ترمیم بھی نہ ہو تو کوئی اور راستہ بچتا ہے، یعنی آرڈیننس کا راستہ یا سپریم کورٹ سے جا کر اجازت لینے کا راستہ؟ کوئی راستہ ہے سر آپ کے خیال میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ جب ایسے ایشوز موجود ہوں جن کا کوئی حل موجود نہ ہو حکومتوں کے پاس، تو اس وقت پھر نان ایشوز جو ہے نا وہ پیدا کر دیے جاتے ہیں اور ایک غیر ضروری بحث چھیڑ دی جاتی ہے، یا پھر سمجھ بوجھ اتنی ہوتی ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بات کر دیتے ہیں کہ اس پہ غیر ضروری بحث میں جو ہے نا قوم انوالو ہو جاتی ہے. دیکھیے، آرٹیکل 226 کا بار تو جیسے بیرسٹر سیف نے کہہ دیا، اس میں صرف وزیر اعظم نے شاید دو اوکیزن ہے جس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کے اوپن بیلٹنگ کہہ لیجیے، چلیں اوپن بیلٹنگ ہو سکتی ہے، اور باقی جو ہے نا سارا سیکرٹ ہے. جتنا بھی الیکشن ہے وہ سب کے سب کو انہوں نے سیکرٹ کر دیا ہوا ہے.
اچھا اس کا ایک اور وجہ بھی ہے کہ اگر وہ دستوری کوئی ترمیم لانا بھی چاہیں نا تو وہ بہت بڑا سٹرکچر آپ کو چینج کرنا پڑے گا. دستوری ترمیم بھی جو ہے نا آرٹیکل 226 کو فرض کریں کہ چینج کر بھی دیں آئینی ترمیم کے ذریعے, کسی آرڈیننس کے ذریعے تو وہ ممکن نہیں ہے. اگر کسی آئینی ترمیم کے ذریعے کر دیں تو بھی ان کے راستے میں ایک اور رکاوٹ ہے آرٹیکل 59 سب آرٹیکل 2 کی. اس میں جو یہ الیکشن ہوتے ہیں یہ سینٹ کے یہ متناسب نمائندگی کے نظام کے تحت ہوتے ہیں اور سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہوتا ہے. یعنی فرض کر لیجئے کہ مجھے 10 ووٹ ریکوائرڈ تھے, مجھے 15 پڑ گئے تو 5 میرے ایکسیس میں چلے گئے تو وہ 5 جو ہے نا وہ اب آگے سیکنڈ آپشن کو ٹرانسفر ہونا ہے. یہ جو کھڑے ہو کے پہلے تو انہوں نے شو آف ہینڈ کا جو ہے نا وہ ایک شوشہ چھوڑا ہوا تھا, شو آف ہینڈ تو ہوتا ہی نہیں ہے نا, یہ اپنی سیٹ کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں. یہ مطلب اگر وہ اس کی وضاحت دی ہے اٹارنی جنرل نے بھی, فواد چودھری صاحب نے بھی, انہوں نے کہا کہ شو آف ہینڈز تو ایک نام بس چل گیا, ہمارا مقصد جو ہے وہ اوپن بیلٹنگ ہے, یہ بنیادی طور پر ایسے ہوں گے. وہ بات یہ نا کہ وہ جب بڑے بغیر اس طرح کی بات کر دیتے ہیں, شوشے چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ مقصد کیا تھا؟ جب آپ اس ایسے عہدوں پہ ایسے منصبوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو گفتگو بھی بڑی احتیاط کے ساتھ کرنی ہوتی ہے. وہ گفتگو کرنی ہوتی ہے جو دستور کے مطابق ہوتی ہے, وہ گفتگو کرنی ہوتی ہے جو قانون کے مطابق ہوتی ہے. تو خیر بہرحال یہ تو انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا. اب ایک غیر ضروری بحث میں ہم انوالو ہو گئے تو 226 کا بار ایک طرف اور 59(2) کا بار جو ہے وہ دوسری طرف. 59(2) میں فرض کریے کہ یہ 226 کو امینڈ بھی کر دیتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو اور ان کے پاس 2/3 میجارٹی موجود بھی ہوتی ہے, تو 59(2) کا حل جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے بھی نہیں ہو سکتا, بیٹھ کے بھی نہیں ہو سکتا, ہاتھ اٹھا کے بھی نہیں ہو سکتا, ہاتھ گرا کے بھی نہیں ہو سکتا, وہ صرف کاغذ پہ ہی ہو سکتا ہے. کیونکہ اس میں آپ نے سیکنڈ آپشن استعمال کرنا ہے, تھرڈ آپشن استعمال کرنا ہے, فورتھ آپشن استعمال کرنا ہے, یا وہ آگے سے کچھ کلوز کر دینے. تو یہ جو آپشنز ہیں وہ یہ کھڑے ہو کے اور بیٹھ کے جو اور ہاتھ اٹھا کے یا ہاتھ گرا کے جو ہے نا یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے نا وہ کاغذ کی ریکوائرمنٹ ہے اور یہ پوری اسکیم آپ کو چینج کرنی پڑے گی. اگر فرض کر لیجئے کوئی امینڈمنٹ لاتے بھی ہیں یا امینڈمنٹس لاتے بھی ہیں تو پوری اسکیم چینج ہوگی. ٹھیک ہے اویس چودھری صاحب, اگر اس کے لیے آئینی ترمیم ہی ریکوائرڈ ہے اور وہ نہیں ہو پائے گی, آپ کے خیال میں پھر یہ ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کا راستہ کیا بچتا ہے؟ اویس چودھری صاحب دیکھیے اسد, یہ تو بدقسمتی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے دیکھا اپنے خود ہی جو اپنی صحافتی کریئر میں کہ فاٹا کے ایک زمانے کے اندر سینیٹرز کی بولی لگتی تھی, کون لینڈ کروزر لے رہا ہے, کون کروڑ روپیہ لے رہا ہے, اور وہ حکومتی بینچز کے ساتھ بیٹھتے تھے. اسی طریقے سے سینیٹرز کے جو انتخاب ہے پارٹیز کی طرف سے, اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی جمہوری روایتیں کوئی قائم نہیں ہوئیں. میں سمجھتا ہوں کہ سینٹ کی جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کو روکنے کے لیے جو سیاسی جماعتوں کے اندر جو ایک جمہوری کلچر ہے اس کا فروغ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ٹیبل کی تھی اپوزیشن جماعتوں نے حال ہی میں, تو پھر کتنے اپوزیشن کے سینیٹرز کے ووٹ کم نکلے. کیا مجھے اور آپ کو یا عوام کو یا میڈیا میں یہ بات ہوئی کہ نون لیگ نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے یا ان لوگوں نے ان سینیٹرز کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو, ان کو پارٹی سے ایکسپیل کیا ہو؟ نہیں. یہاں تک کہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم ایسے لوگوں کا پتہ لگائیں گے کہ جنہوں نے پارٹی کے ساتھ بغاوت کی ہے یا غداری کی ہے, لیکن وہ آج تک سامنے نہیں آ سکے وہ نام. بلاول صاحب نے اعلان کیا تھا. جی ایسا دیکھیے, جس طرح سعد سنجرانی صاحب سینٹ کے چیئرمین بنے وہ بھی ہمیں پتہ ہے, کس طرح بلوچستان کی حکومت ٹاپل ہوئی وہ بھی ہمیں پتہ ہے. تو اگر نظام کے اندر کہیں پولوشن ہے, پراگنڈا ہے, تو اس کو صحیح کرنا تو اس میں ایگو پرابلم تو نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں جو پرابلم ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا. حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کا ایک دوسرے کی لیجٹمیسی مانتے نہیں ہیں, ایک دوسرے کا مینڈیٹ مانتے نہیں ہیں. اپوزیشن کی جماعتیں 17 ملین کا جو مینڈیٹ ہے حکومت کا, عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کا, اس کو کہتے ہیں کہ چوری کا ہے. عمران خان صاحب کی تحریک انصاف ہے وہ کہتی ہے نون لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی, JUI, ان سب کا مینڈیٹ جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا جو 20-22 ملین کا ہے. تو اگر آپ اس طرح کی ٹکراؤ والی صورتحال میں ہوں گے اور ایک دوسرے کی لیجٹمیسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوں گے تو کیسی قانون سازی, کون سے ایشوز پہ سیاست. میں سمجھتا ہوں میرے لیے جو سب سے بڑی بات ہے جو ایک بڑی سیاسی چال چلی ہے حکومت نے, وہ ہے
ایک مہینہ پہلے یا فروری کے اندر انتخابات کرانے کا. جی یہ اس پر میں آتا ہوں سر، اگر آپ اجازت دیں ویسے صاحب، یہ اس نقطے کو میں الگ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں پہلے اگر آپ اجازت دیں تو ارشاد عارف صاحب سے بھی یہ رائے لے کر یہ چیپٹر مکمل کر لوں کہ جس میں ہم بات کر رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے آئینی راستے. تو ارشاد صاحب آپ نے کل بھی اپنی رائے کا اظہار تو کر دیا تھا کہ یہ شو آف ہینڈز یا اوپن بیلٹنگ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو پھر لوگ ضمیر کی آواز پر کیسے ووٹ دیں گے؟ پھر تو اپنی ہی پارٹی کو مجبوراً ووٹ کرنا پڑے گا. اگر اس سے بہتر کینڈیڈیٹ بھی کہیں موجود ہوگا تو وہ نہیں آ سکے گا. اس پر اپنی ریزرویشن. لیکن جو میرا سوال ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کیسے رکے گی؟ راستہ کیا ہے اس کا؟ دو راستے ہیں جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ایتھکس کو، اخلاقیات کو سیاست میں واپس لائیں. یہ ساری قباحت ہی یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جب آپ نے اخلاقیات کو بالکل سیاست سے نکال دیا، سیاست کو ایک کاروبار بنا لیا، سیاست کو ایک جو چالاکی، عیاری، مکاری، فریب دہی کا ایک آلہ بنا لیا، تو اس کے نتیجے میں ہر شخص نے پھر اپنی قیمت لگوانی شروع کی. آپ جب ٹکٹ دیتے ہیں صوبائی اسمبلی کا یا قومی اسمبلی کا، تو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پارٹی کا پرانا اور وفادار کارکن ہے، اس کی کوئی خدمات ہیں، یا یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سمگلر ہے، منشیات فروش ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، لیکن چونکہ پارٹی فنڈ کے نام پر لیڈرشپ کو پیسے دیتا ہے اور اس کے علاوہ مار دھاڑ سے الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جب اس بنیاد پر آپ ٹکٹ دیں گے تو اس کے بعد آپ یہ توقع نہیں کر سکتے اس سے کہ وہ آپ سے یا آپ کی پارٹی سے وفادار رہے گا یا ڈسپلن کا پابند ہوگا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے پیسے کے زور پر، دھوس و دھاندلی کے زور پر اور لیڈرشپ سے تعلقات کی بنیاد پر ٹکٹ حاصل کیا ہے. میں وفاداری کی بنیاد پر یا خدمات کی بنیاد پر الیکٹ ہو کے نہیں آیا. جی پہلا کام تو یہ ہے تو کہ سر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اخلاقیات کو واپس لائیں، مگر یہ آپ مطالبہ یا تقاضا کس سے بلاول صاحب سے کر رہے ہیں؟ آپ یہ مطالبہ مریم سے کر رہے ہیں؟ کون کرے گا یہ؟ ساری سیاسی جماعتوں سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ واقعتاً، اور سب سے زیادہ عمران خان سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر واقعتاً آپ یہ کبھی رسم جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اخلاقیات کو واپس لائیں. نمبر 1 تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو شخص بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے، اور وہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہونی چاہیے نہ کہ اختلاف رائے. اگر ایک شخص اپنی لیڈرشپ سے اختلاف رائے ہونا چاہیے تو وہ گردن زدنی نہیں ہونا چاہیے. اس کی رائے کو اہمیت ملنی چاہیے، اس کی رائے کو سننا چاہیے اور اس پر توجہ دینی چاہیے. لیکن اگر وہ شخص پیسے لے کر یا کسی اور وجہ سے، کسی تعصب کی بنیاد پر، کسی تعلق کی بنیاد پر پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ پھر نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا ذاتی طور پر، ہمارے خاندان کا کتنا وفادار ہے یا وہ دولت کتنی خرچ کر چکا ہے پارٹی پر یا پارٹی لیڈرشپ پر، اس کی پھر پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اور تیسرا پہلو جو ہے سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پارٹیز ہیں اس کے اندر ایک جمہوری کلچر ہونا چاہیے. ٹکٹ کے اجراء سے پہلے بھی کارکن کی سنی جانی چاہیے، ٹکٹ کے اجراء کے بعد بھی سنی جانی چاہیے، اور الیکٹ ہونے کے بعد خواہ وہ وزیر اعظم الیکٹ ہو جائے، وزیر اعلیٰ الیکٹ ہو جائے، ایم این اے، سینیٹر، ایم پی اے الیکٹ ہو، ورکر اور ووٹر کی بات سنی جائے کہ ہم نے اگر غلط فیصلہ کیا تو اس کو تبدیل کیا جا سکے. یہ ساری چیزیں اگر آپ نہیں کریں گے تو آئینی، دیکھیں نا، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ موجود ہے، سخت آپ نے ایک لگایا ہوا ہے اور لیڈرشپ کو ڈکٹیٹرشپ کے اختیارات دے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کچھ ہو رہا ہے. پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے، پولیٹیکل جو فلور کراسنگ ہے وہ بھی ہوتی ہے، پیسے لے کر ووٹ بھی دیے جاتے ہیں، اور کسی پارٹی میں یہ دم خم نہیں ہے کہ وہ اپنے ایسے ارکان کو جو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا بے وفائی کرتے ہیں، فلور کراسنگ کرتے ہیں، ان کو سزا دے سکے. عمران خان صاحب نے پچھلے سینٹ الیکشن کے بعد کچھ لوگوں کو سزا دی تھی خیبر پختونخوا میں، لیکن یاد رہے یہ بات بھی کہ سزا اس وقت دی تھی جب پارٹیز جو الیکشن ہونے والے تھے، اسمبلیوں کی مدت ختم ہو رہی تھی، اور اس وقت ان کا نکالنا نہ حکومت پر اثر انداز ہو سکتا تھا نہ اسمبلی پر اثر انداز ہو سکتا تھا. اس سے پہلے سزا انہوں نے بھی نہیں دی تھی. اور مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی میں تو یہ کلچر ہی نہیں ہے. آپ پارٹی کے دھجیاں اڑا دیں اصولوں کی، اخلاقیات کی، لیکن اگر آپ وفادار ہیں لیڈرشپ کے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا.
لیکن اگر آپ باوصول ہیں، ایماندار ہیں اور تو آپ سمجھتے ہیں یہ کلچر ختم کرنا ہوگا؟ رائٹ سر، کلچر جب تک ختم نہیں کریں گے آپ، اور یہ بڑا مشکل کام نظر آتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر جن وجوہات کی بنا پر یہ کلچر ڈیولپ ہوا ہے وہ وجوہات تو موجود ہیں، یہ تو پوری کی پوری سیاسی اقدار تبدیل کرنا پڑیں گی، جو فی الحال مشکل یا ناممکن نہ چلے نہ کہیں، اس کے بغیر تو چارہ نہیں۔ رائٹ سر، میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، پھر میں بریک کے بعد واپس دوسرے سوال کی طرف آتا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ اگر ایک اسمبلی یا دو اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو سینٹ انتخابات ہوں گے، اس کے لیے کون سی آئینی ضروریات پوری کرنا ہوں گی، اور جو اسمبلیاں پھر تحلیل ہوئی ہیں ان کے الیکشن سینٹ میں ان کی نمائندگی کرنے کے لیے پھر وہ کیا ہوگا، کیا پروسیس ہوگا؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس پر قانونی رائے جانتے ہیں بیرسٹر سیف صاحب سے، کامران مرتضیٰ صاحب سے، اور پھر باقی مہمانوں سے بھی اس کی رائے لیتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید۔ سوال میں چھوڑ گیا تھا بیرسٹر صاحب صاحب، آپ سے شروع کرتا ہوں۔ یہ ایک اسمبلی اگر تحلیل ہو جائے، استعفے آ جاتے ہیں فرض کریں سندھ اسمبلی میں یا بلوچستان اسمبلی جو ایک ووٹ پہ ہے، اور وہاں پر بھی عدم اعتماد ہو جاتا ہے، پی ڈی ایم کی حکومت آ جاتی ہے اور وہ تحلیل کر دیتے ہیں، دو صوبوں کی حکومت نہیں رہتی، سینٹ انتخابات ہوں گے؟ دیکھیں، جہاں تک اسمبلی کی تحلیل کا تعلق ہے، اگر ڈیزالو ہو جاتی ہے اسمبلی تو پھر تو اسمبلی کا وجود نہیں رہے گا، اور وہاں پہ ایک ویکیوم پیدا ہو جائے گا، اور وہ ویکیوم تبھی فل ہو سکے گا جب دوبارہ انتخابات ہوں گے اور اس اسمبلی کے ممبران دوبارہ حلق اٹھائیں گے نئے سرے سے۔ میری رائے میں جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے، اگر این میس استعفے دیتی ہے اپوزیشن جماعتیں، تو آرٹیکل 59 آئین کا وہ بڑی وضاحت سے الیکٹورل کالج کو سینٹ کے لیے جو ڈیفائن کرتا ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کو کرتا ہے۔ صوبائی اسمبلی سے بے شک میری رائے میں اور میری ناقص رائے میں کہوں گا کہ اگر ممبران کی بڑی تعداد بھی استعفے دے دیتی ہے لیکن اسمبلی قائم رہتی ہے، تو اس اسمبلی میں جو بھی موجود ممبران ہوں گے وہ اگر کسی سینیٹر کو الیکٹ کریں گے تو وہ الیکشن ویلڈ ہوگا۔ لیکن اگر ڈیزالو ہو جاتی ہے اسمبلیاں تو میرے خیال میں چونکہ ویکیوم پیدا ہو جائے گا، اس لیے اس صوبے کے سینیٹرز کا انتخاب جو ہے وہ اس وقت تک ملتوی ہو جائے گا۔ باقی صوبوں کے سینیٹرز کا انتخاب ہو جائے گا، صرف وہ ہو جائے گا میرے خیال میں، اس میں کوئی آئینی قطعان میری نظر میں نہ آئین میں اور نہ ہی 2017 کے الیکشن ایکٹ میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ سیکشن 130 جو کہ الیکشن ایکٹ کا ہے، اس میں بھی یہ پروویژن موجود ہے کہ کسی ممبر کی غیر حاضری یا غیر موجودگی کی وجہ سے سینٹ کا جو الیکشن ہے وہ متنازع نہیں کنسیڈر کیا جائے گا۔ جی، تو آپ کی اس پر رائے کیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب؟ دیکھیے، یہ ایسا ایشو ہے کہ جو دستور بنانے والوں کے ذہنوں میں نہیں تھا، اور اس پہ دستور جو ہے وہ خاموش ہے۔ تو جب دستور خاموش ہے تو پھر اس کے دو نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایک نتیجہ آپ قانونی طور پہ نکالیں گے اور دوسرا نتیجہ آپ سیاسی طور پہ نکالیں گے۔ ایک تو قانونی نتیجہ جو ہے نا، چونکہ دستور خاموش ہے تو آپ یہ کہیں کہ جہاں پہ کوئی پروہیبشن نہیں ہے، جہاں پہ کسی چیز سے روکا نہیں ہے، تو جہاں پہ روکا نہیں ہے وہاں پہ رکنا نہیں چاہیے۔ یہ قانونی بات کا جواب یہ قانون کی زبان میں یہ ہو سکتا ہے، مطلب پہ الیکشن ہو جائیں گے۔ کیا سیاسی طور پہ یہ ممکن ہوگا؟ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں، الیکشن ہوں گے نہیں، وہ اس وجہ سے نہیں ہوں گے کہ شاید سیاسی طور پہ ممکن نہیں ہوگا۔ دیکھیے، یہ پی ٹی آئی کی کتنی سیٹیں تھیں پچھلے الیکشن میں؟ 30-40 سیٹیں تھیں۔ 30-40 سیٹوں پہ یہ ریزائن کر کے بیٹھے تھے، اور جو لوگ اس کو سمجھتے تھے، ایک تو یہ نا کہ کسی کو پتہ نہ ہو کہ اس ریزگنیشن کا ایفیکٹ کیا ہوگا۔ جس کو پتہ نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا، اور جن کو پتہ تھا وہ 30-40 سیٹوں کے اوپر وہ ریزگنیشن جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے سردار ایاز صادق، اور منتیں کر کے اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ پاؤں پکڑ کے شاید ان کو جو ہے نا منا کے لائے تھے، اور الٹیمیٹلی جو ہے نا یہ کسی نہ کسی طریقے سے اداروں کے توسط سے یا کسی نہ کسی طرح سے یہ آ کے ان کو بٹھایا تھا وہ ہاؤس میں۔ تو وہ جب 30-40 لوگوں کے نہ ہونے سے جو ہے وہ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ فرق پڑتا ہے، تو فرض کر لیجئے کہ 160 لوگ جو ہے نا وہ قومی اسمبلی سے چلے جائیں، یا اس کے آس پاس تقریباً اس تعداد کے لوگ قومی اسمبلی سے چلے جائیں، صوبائی اسمبلیاں جو ہے نا وہ 1 یا 2 جو ہے نا ان کا وجود نہ رہے، تو پھر اس پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت بنے گی، یا پارلیمنٹ کی کسی ایک ہاؤس کی کوئی حیثیت بنے گی؟ آنسر ہے کہ نہیں۔ جو چیز ممکن نہیں ہوتی اس کی سمجھ صرف اس کو آتی ہے جو
وہ جانتا ہے کہ یہ اگر نہ ہوا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. آئینی طور پر یہ بھی تو ہے نا کہ اگر کہیں پر استعفے آ جاتے ہیں, چاہے وہ 10 آئیں یا 50 آئیں یا 100 آئیں, وہاں پر ری الیکشن ہو سکتا ہے. جیسے پرائم منسٹر جو ہے وہ کنونسڈ ہیں اور کمیٹڈ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ ریزائن کریں, ہم ری الیکشن کروائیں گے, بائی الیکشنز کروائیں گے. وہ تو پتہ نہیں کس چیز پہ کمیٹڈ ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آئین جو ہے وہ بات یہ کرتا ہے کہ کسی ذاتی کسی ایک انڈیویجول کے استعفے کے حوالے سے یہ جو میسو کلیکٹو یہ ریزگنیشن جو ہے نا, اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ آئین بنانے والوں کے ذہن میں شاید اس وقت نہیں تھا 73 میں, یا آج تک جتنی امینڈمنٹس آئی ہیں وہ آج تک ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہے. تو اس بات کو ریزالو نہیں کیا گیا, تو اس کو جس کو ریزالو جو ہے نا قانونی طور پہ دستوری طور پہ نہیں کیا گیا, یہ سمجھ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئینی طور پر ہو سکتا ہے, سیاسی طور پر نہیں ہو سکتا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. آئینی طور پہ آپ ایک سچویشن کو فرض کر پریکٹیکلی بھی نہیں ہوگا. آپ اس کے 3 جواب نکالیے نا. آئینی طور پہ شاید کوئی قدغن نہ ہو کیونکہ آئین نے روکا نہیں ہے, مگر کیا یہ ممکن ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں. سیاسی طور پہ ایسا ہو سکتا ہے, اگین جو ہے نا وہ اس کا جواب نہیں ہے. تو 2 نیگیٹو ہیں, 1 پازیٹو ہے, آپ اس کا نتیجہ نکال لیجیے. ٹھیک ہے جی. اویس طویل صاحب, اب اس پر اعتزاز احسن صاحب اور کچھ اور ماہرین بھی اپنی رائے دے چکے ہیں کہ جن صوبوں کا الیکٹورل کالج موجود ہے وہاں پر الیکشنز ہو جائیں گے, اور جہاں کا نہیں ہے وہاں ری الیکشن ہونے کے بعد, ضمنی انتخابات ہونے کے بعد اس صوبے کے کرا دیے جائیں گے, تو پھر سینٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. لیکن سینٹ کے الیکشن جہاں پر صوبے موجود ہیں, حکومت موجود ہے, وہاں پر الیکشن کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس ایشو کو سر؟ بالکل اثر دیکھیں, جہاں تک میری ناقص رائے ہے اور جو ابھی آئینی ماہرین نے بات کی ہے, مرزا سیف صاحب نے اور کامران مرتضیٰ صاحب نے, ظاہر بات ہے کہ بڑی واضح بات ہے کہ قانون اور آئین تو اس بات کی اجازت دیتا ہے. اب اگر اس کی سیاسی پہلو کی طرف ہم نظر ڈالیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سینٹ کے انتخابات 1 مہینہ قبل کرنے کا جو ایک ایسا آگ کا تیر جو ہے وہ دائرے میں پھینکا ہے, جہاں پہ اپوزیشن جماعتیں, پی ٹی ایم کی جماعتیں کھڑی ہیں, جنہوں نے کہا تھا کہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے شروع میں ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. اس سے پہلے جب یہ سینٹ کا دیکھیں, یہ تو ہمیں پہلے پتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کہ جو سب سے بڑا ہدف ہے اپوزیشن جماعتوں کا, وہ کہیں نہ کہیں لیکن مارچ میں ہونے والے انتخابات یا آئندہ جو سینٹ کے انتخابات تھے وہ ہے. اور اس میں یوں ہے کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی حکومت ایک واضح برتری حاصل کر سکتی ہے اور کر لے گی. تو اس کے بعد جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جن کو گلے شکوے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, ان کی تو پالیٹکس جو ہے وہ اٹ ول بی ڈوم فار نیکسٹ 3 ایئرز کہ 2023 کے اندر انتخابات ہیں. تو اگر وہ فروری کے انتخاب کی شوشہ آتا ہے اور ایک آگ کا تیر آتا ہے, تو اس آگ کی جو چنگاریاں ہیں اس سے بچنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ استعفے دے دیں. تو ظاہری بات ہے کہ سب کو پتہ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے جتنی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو جانتا ہوں, اتنا آسان نہیں ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کہ سندھ کے اقتدار کی بھی قربانی دے دے اور سندھ کی اسمبلی بھی ڈیزالو کر دے. اس میں ایک اور آرگیومنٹ بھی ہے نا ویسے صاحب, وہ ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ ایک طرف یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ کہ بلاول صاحب اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کر دیں گے اور سینٹ انتخابات نہیں ہوں گے. دوسری طرف وہ الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکٹورل کالج کمپلیٹ کریں جلد از جلد, جو عمر کوٹ کے الیکشن رہتے ہیں, جو سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں, تاکہ الیکٹورل کالج مکمل ہو اور سینٹ کے انتخابات ہو سکیں. تو اگر وہ الیکشن نہیں چاہتے تو پھر وہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ ہو؟ سر دیکھیے, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے وہ بائیکاٹ کی سیاست نہیں ہے, استعفوں کی سیاست نہیں. 85 کے اندر بی بی جو محترمہ تھیں, انہوں نے اس بات کا مجھ سے کئی دفعہ اس بات کی انٹرویوز کے اندر ریگریٹ کیا کہ انہوں نے ضیاء الحق کے دور کے اندر نان پارٹی بیسز الیکشنز میں کیوں کیا, کہ ایک ویکیوم چھوڑا اور اس سے ایک نئی سیاسی چہرے آئے, نئی سیاسی شخصیات وجود میں آئیں. اسی طرح اگر 2002 میں دیکھ لیجئے جب پرویز مشرف صاحب, جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں انتخاب ہوا, تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین گروپ بنایا اور مخدوم امین فہیم کو اس کا سربراہ بنایا. پتا تھا کہ اس کے اندر ریگنگ کے چانسز ہیں, سب کچھ ہے, اس کے باوجود پارٹیسپیٹ کیا. نون لیگ میں دیکھیے کہ میں شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بتا چکا ہوں کہ نوڈیرو کے اندر میں خود موجود تھا جب زرداری صاحب نے کنونس کیا نواز شریف صاحب کو 2008 میں بی بی محترمہ
کی شہادت کے بعد کہ آپ الیکشن سے نہ بائیکاٹ کریں، اور پھر ان کو 57-58 سیٹیں مل گئیں اور پھر وہ واپس پولیٹیکل ارینا میں آ گئے. تو بات یہ کہ بائیکاٹ کی سیاست میرے خیال میں بڑی سیاسی جماعتوں، نون لیگ شاید کر دے، بہت کچھ اسٹیکس میں ہے، نواز شریف صاحب کا پارلیمنٹری کیریئر اوور ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ میں نہیں ہے، مریم صاحبہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت جان جوکھوں کا یہ کام ہوگا. دوسری ایک بات یہ ہے کہ یا تو پھر یہ اعلان کر دے کہ جی لانگ مارچ کے لیے آ رہے. اب جاڑے کے دن ہیں اور کورونا کی دوسری لہر ہے، اور اس وقت یہ ایسا کون سا کریں گے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن تھا اسلام آباد میں، اس سے کتنا مختلف ہوگا، پی ٹی آئی یا طاہر القادری صاحب سے کتنا مختلف ہوگا. اور یہ بات دیکھنی کہ کیا یہ ان کے اس وقت سازگار ہے، ہوا جو ہے ان کو لگتی ہے کہ سازگار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن اس وقت جو ہے کافی کچھ مشکلات کا شکار ہے، اور مجھے ذاتی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے گلے شکوے اسٹیبلشمنٹ سے ہیں، وہ نیگوسیشن بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. جیسے جیسے وقت قریب آئے گا، فروری کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا، حکومت بھی خوب دباؤ میں آئے گی اور اپوزیشن جماعتیں بھی دباؤ میں آئیں گی، کیونکہ انہوں نے ایک ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہوگی. پھر کوئی نیگوسیشن ٹیم بنتی ہے، لیکن وہ کریں گے کس سے نیگوسیشن؟ نیگوسیشن کیا ان کو اشارہ دے کے حکومت کو کوئی اور بٹھوائے گا؟ کیونکہ عمران خان صاحب، جب تک میری ذاتی رائے ہے اور ناقص رائے ہے، عمران خان صاحب کو یہ کہا بھی گیا کافی لوگوں نے، تو انہوں نے کہا کیا استعفے میں بات کروں ان سے، کیا میں ان کو اپنا ان سے نیب کے کیسز میں بات کروں؟ میں بات نہیں کروں گا. اور یہ ان کے جو ویژن مشن ہے، میں اور آپ اس سے اختلاف کریں، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ فوٹو آپس کریں گے زرداری اینڈ کمپنی یا نواز شریف اینڈ کمپنی کے ساتھ، تو پھر ان کا ووٹ بینک کا ایروژن ہوگا اور ان کی کانسٹیٹنسی جو ہے وہ ویک ہوگی. تو پہلے ہی مسائل بہت گمبھیر ہیں اس وقت، اکنامک مسائل، اور تو حکومت بھی دباؤ میں ہوگی، اپوزیشن بھی جماعت ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ آگے چل کے صرف یہ خیال کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور حکومت کو بھی کہ یہ جو سیاست ہے وہ بند گلی میں نہ جائے. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جاڑے کے دن لانگ مارچ ممکن نہیں ہے، تو جاڑے کے دنوں کے کیا مسئلہ تو شاید حل کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب. انہوں نے اعلان کیا کہ آج ذرا انہوں نے سن لیجئے کیا کہا کہ 1 فروری کو حتمی طور پر یہ اعلان ہوگا کہ لانگ مارچ کب کرنا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ 15 فروری کو لانگ مارچ ہوگا، اب 1 فروری کو اعلان ہوگا تو لانگ مارچ ہوگا کب؟ اور پھر یہ جنوری کیا سردی گزارنے کے لیے ہے یا سینٹ انتخابات کے قریب لے جانے کے لیے ہے لانگ مارچ کو؟ ذرا سنیے، پھر ارشاد عارف صاحب سے میں رائے لیتا ہوں. جیسے کہ پی ڈی ایم نے اعلان کیا ہے، حتمی لانگ مارچ کا اعلان 1 فروری کو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کرے گی. پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں اس مٹھی اور مکے کی طرح متحد کھڑی ہیں. اچھا، اب شاہ صاحب یہ 1 فروری کو یہ اعلان ہوگا کہ لانگ مارچ کب ہوگا، تو یہ کیا مارچ میں سینٹ الیکشنز کے قریب لے جانے کے لیے ہے یہ، یا سردی گزارنے کے لیے ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو کامران مرتضیٰ صاحب نے جو بات کی ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میں پہلے بھی یہ بار بار کہہ رہا ہوں یہ بات کہ استعفے اگر بڑی تعداد میں آ جاتے ہیں سیاسی بحران اس سے آئینی طور پر تو شاید کوئی مسئلہ نہ ہو، لیکن ایک سیاسی بحران پیدا ہوگا. اور جب ایسا سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو پھر ریاست، حکومت کی بات میں نہیں کر رہا یا پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں کر رہا، میں ریاست کی بات کر رہا ہوں. اور کامران مرتضیٰ صاحب اور سیف صاحب اور ویساوی صاحب، آپ جانتے ہیں کہ ریاست کیا ہوتی ہے، اس کی کیا کیا کمپوزیشن ہے. ریاست پھر فیصلہ کرتی ہے کہ اس بحران سے کس طرح نپٹا جائے. مثال کے طور پر اگر استعفے آ جاتے ہیں ساری اسمبلیوں سے اور قومی اسمبلی سے، اس کے بعد بھی عمران خان صاحب ڈٹ جاتے ہیں کہ میں تو ضمنی الیکشن کرانے لگا ہوں. اتنے بڑے پیمانے پر ضمنی الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. 300-400 سیٹوں پر الیکشن ہو رہے ہوں تو وہ ایک قومی الیکشن جو ہوتا ہے، جن الیکشن کی کیفیت ہوتی ہے، اس میں دنگا فساد ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں جی نہیں، ہم نے اس پروسیس کو چلانا ہے، کسی کی سیاسی بلیک میلنگ میں نہیں آنا، اور یہ نہیں ہے کہ یہ مذاق نہیں بنانا کہ جناب ایک جتھا آئے اور بیٹھ کے
वो इस्तीफे मजबूर कर दे अरकान असम्बली को इस्तीफों पर और लॉन्ग मार्च पर और हुकूमत तब्दील कर दी जाए, तो उस सूरत में तो फिर वो सियासी बहरान पर काबू पाया जा सकता है। उसकी क्या कीमत क्या होगी वो सोचना पड़ेगा रियासत को भी, रियासत के इदारों को भी, हम सब को भी, कि क्या इतनी बड़ी कीमत अदा करके हम उस बहरान का मुकाबला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा पहलू इसका जो आपने जो सवाल किया है, देखिए अपोजिशन की मुझे जो नजर आती है स्ट्रेटेजी, सिवाय मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ साहब के, बाकी अपोजिशन की स्ट्रेटेजी ये है कि ये जो गुस्सा है मियां नवाज शरीफ साहब का और मौलाना फजल रहमान का इस असम्बली से, इस पार्लियामेंट से, सिस्टम से, उसको ठंडा किया जाए। पिछले साल का तजर्बा मौलाना फजल रहमान को है कि जब वो लॉन्ग मार्च उन्होंने कर लिया, वहां पहुंच गए, धरना दे दिया, नाकाम लौटे और फिर उन्होंने ऐलान किया कि हमने अपने मकासद पूरे कर लिए हैं। तो वो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के जो अनासर जो हैं मौजूदा सिस्टम की बिसात लपेटना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि इस मामले को इतना लंबा कर दिया जाए कि लीडरशिप भी थक जाए, कारकुन भी थक जाए, अरकान असम्बली का भी इन पर दबाव आ जाए कि जनाब आप हम किस लिए दोबारा इलेक्शन में चले जाएं, आपके कहने पर इस्तीफा दे दें। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन आराम से सेनेट के हो जाएं और मामला गड़बड़ की तरफ न जाए, क्योंकि ये हकीकत है कि अगर कोई बड़ा सियासी बहरान पैदा हुआ तो उसके नतीजे में मैं नहीं समझता, कतई तौर पर नहीं समझता कि उसके बेनिफिशरी मियां नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं, मुस्लिम लीग नून हो सकती है, जरदारी साहब हो सकते हैं, या पीपल्स पार्टी हो सकती है, मौलाना फजल रहमान हो सकते हैं। उनका बेनिफिशरी फिर गैर जमहूरी सिस्टम होगा, गैर जमहूरी अनासर होंगे। ये फिर 77 वाली पोजीशन होगी जिसके नतीजे में तमाम सियासी अनासर जो हैं, तमाम सियासी प्लेयर जो हैं वो लूजर होंगे और गैर जमहूरी अनासर जो हैं वो गेनर होंगे। तो इस नुक्ते नज़र से मैं ये सोचता हूँ कि ऐसा बहरान अगर पैदा करने की अपोजिशन ने अव्वल तो कोशिश नहीं होगी, जरदारी साहब लाजमन उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। पिछले साल भी जो एक सूरत हाल पैदा की थी मौलाना फजल रहमान ने, उसको डिफ्यूज किया गया था। ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है ना जी। अब भी वो डिफ्यूज किया जाएगा क्योंकि ये 85 का तजर्बा भी सबके सामने है, 77 का तजर्बा भी सबके सामने है, और 12 अक्टूबर 99 का तजर्बा भी सबके सामने है। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। 1 पॉइंट एजेंडा जो है कि इमरान खान को रुखसत करो, ये हो चुका है। ये जो GDA था, मैं कई दफा इसको दोहराता हूँ कि 1 पॉइंट एजेंडे का नतायज हम 3 दफा भुगत चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जैसी तजर्बाकार जमात ये चाहेगी। बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं, अब इस पे आते हैं कि बिलावल साहब तो तुले हुए हैं, वो बिल्कुल तुले हुए हैं, इसलिए कि पीपल्स पार्टी बिलावल साहब और जरदारी साहब को ये नजर आ रहा है कि जिस रास्ते पर मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून के जो उकाब हैं और मौलाना फजल रहमान हमें ले जाना चाहते हैं, उसके नतीजे में दरवाजे बंद हो रहे हैं शरीफ खानदान के लिए जी। जो थोड़ी बहुत एक नर्म गोशा कहीं किसी सतह पर एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद था, उसको मियां साहब और उनकी साहबजादी खत्म कर रहे हैं। ठीक है सर। रियासत ब्लैकमेल होने के लिए तैयार नहीं। तो इसके नतीजे में हमारे लिए दरवाजे खुल रहे हैं, हमारे लिए पंजाब में स्पेस पैदा हो रही है। तो वो क्यों नहीं चाहेंगे कि वो दबाव बढ़ाकर इनका साथ देकर इस सारी सूरत हाल को अपने हक में फायदे के लिए इस्तेमाल करें। राइट सर, मैं के लिए या फजल रहमान के लिए नहीं करेंगे, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे और मेरा आखिर ये सूरत हाल डिफ्यूज हो जाए। राइट जी, एक ब्रेक मिले प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद तीसरे नुक्ते की तरफ आते हैं कि सेनेट इंतखाबात कराने की आईनी मुद्दत क्या है। इस पर अवैस तोई साहब ने गुफ्तगू का आगाज़ किया था, उन्हीं से शुरू करूँगा और बाकी मेहमानों की कानूनी राय मालूम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुश आमदीद। उवैस तोई साहब, ये आईनी मुद्दत के हवाले से आप बात कर रहे थे, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। कब से कब तक हो सकते हैं? क्या फरवरी में इंतखाबात का होना मुमकिन है? क्योंकि कल भी हम बात कर रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि 11 फरवरी को तो अनाउंस होने हैं और फिर 20-22 दिन चाहिए होंगे, तो ये मार्च से पहले मुमकिन नहीं है। कैसे देखते हैं आप? सर, मैं ये समझता हूँ कि 3 मार्च को
50% سے زیادہ جو سینیٹرز ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ کے ایوان بالا یا سینٹ کے. تو اس سے پہلے بالکل انتخابات ہو سکتے ہیں فروری کے اندر. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے نہ ہونے کا کوئی بہت بڑی وجہ کوئی آئینی ہوگی یا قانونی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتے ہیں انتخابات، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب انہوں نے جو قانونی رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے حکومت نے، اس کے حساب سے مجھے اصل جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو بے چینی ہے، جو مجھے کنفیوژن جو اپوزیشن رینکس میں نظر آ رہا ہے، وہ اس اعلان کے، حکومت کے اس اعلان کے کہ یہ 1 مہینہ پہلے الیکشن ہو رہے ہیں، یہ جو کھلبلی مچی ہے. بیکاز سارا جو پلان تھا اپوزیشن کا، اس کا جو پہلا بڑا ہدف تھا، جو مائل سٹون تھا، وہ تھا کہ مارچ کے جو انتخابات ہیں سینٹ، اس سے پہلے کوئی اپنا ایسا ہدف حاصل کر لینا کہ ایک سیاسی ایک ایسی تصادم کی طرف صورتحال جائے جس کے اندر کچھ اسپیس ملے. اب وہ اسپیس کس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے مابین جو انہیں ایک انپریسیڈنٹڈ پارٹنرشپ نظر آ رہی ہے، اس کے درمیان وہ کہتے ہیں ایک فاصلہ کھڑا ہو، ایک رفٹ ہو، ایک ویج ہو، اور وہ اسپیس چاہ رہے ہیں کہ وہ سینٹ کے انتخابات میں بھی ہو اور اس کے بعد آنے والے انتخابات میں بھی ہو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، جو اکنامک مسائل میں گھری ہوئی ہے، اس وقت ان کے پاس موقع ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور بنیادی طور پر سیاسی طور پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ پلان جو ہے اپوزیشن کا خراب کرو بنیادی طور پر. لیکن ایک سوال جو اس میں جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے، جو میں چاہوں گا کہ بیرسٹر سیف صاحب اور کامران مرتضیٰ صاحب رائے دیں. سیف صاحب، اس پر ڈیبیٹ یہ ہے کہ 11 فروری سے پہلے الیکشن اناؤنس نہیں ہو سکتا یا منعقد نہیں ہو سکتا، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کر کے تھے 11 فروری سے پہلے تو اناؤنس ہی نہیں ہو سکتا. دوسری رائے کہ نہیں، اناؤنس پہلے بھی ہو سکتا ہے، 11 فروری کے بعد انعقاد ہونا اس کا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، جو روٹین میں پریکٹس رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ الیکشن کا انعقاد جب اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرتا ہے تو وہ شیڈول کا اعلان کرتا ہے، اور شیڈول کے اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے جس دن سے شیڈول نوٹیفائی ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. اب وہ کم از کم جو میرے خیال میں تقریباً وہ کوئی 2 ہفتے کا 2.5 ہفتے کا پروسیس ہے، کیونکہ اس میں آپ نے کچھ دن آپ کو فارمز جمع کرانے میں لگتے ہیں، پھر اعتراضات میں لگتے ہیں، پھر اعتراضات کے جواب دینے میں لگتے ہیں، اور اس طرح سے کافی ایک طویل پروسیس ہے جس میں کئی سٹیپس ہیں. تو اس کے لیے آپ کو یہ ٹائم لائن تو درکار ہے. اب جہاں تک تعلق ہے سینٹ کے موجودہ ممبرشپ کا، تو ظاہر ہے ان کی ٹرم ایکسپائر ہو رہی ہے. ان کی ٹرم کی ایکسپائری سے پہلے آپ نے انتخاب کرنا ہے، کیونکہ 12 مارچ کو روٹین میں یہ حلف اٹھایا جاتا ہے نئے سینیٹرز کی طرف سے، اور جو پرانے سینیٹرز ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں 1 مہینے کا ٹائم جو ہے وہ ایک تو یہاں سے اس کی لاجک ہے کہ اگر کوئی سیٹ خالی ہو جائے تو اس کا انتخاب بھی آپ کو ودن اے منتھ کرانا پڑتا ہے. یہ بھی ہماری ایک الیکشن ایکٹ کے تحت 2017 تک کے تحت ایک ریکوائرمنٹ ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ چند دن یا ہفتہ 2 ہفتے انتخابات کا جو اعلان ہے شیڈول میں، اس ڈیٹ کو پہلے کر دینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ ماضی میں بھی میں شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں، شاید جنرل مشرف صاحب کے دور حکومت میں جو پہلا انتخاب سینٹ کا ہوا تھا وہ بھی تھوڑا وقت سے انہوں نے پہلے کروایا تھا، شاید کچھ دن پہلے یا ہفتہ 10 دن پہلے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اعلان پہلے ہو سکتا ہے، انعقاد بھی 11 فروری کے بعد کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. تو کامران مرتضیٰ صاحب، اس میں اگر فرض کیجئے کہ 11 فروری کو اعلان ہونا ہے، پھر تو شاید مارچ سے پہلے ممکن نہیں ہے. لیکن اگر 2 ہفتے میں ابھی فروری سے پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے، شیڈول آ جاتا ہے، اور 11 فروری کے بعد کسی بھی وقت 15 فروری کو الیکشن ہو جاتا ہے، تو پھر تو ممکن ہے. تو آپ آئینی طور پر اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مدر ڈاکومنٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ مدر ڈاکومنٹ کانسٹیٹیوشن ہے. کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 59 جو ہے یہ ریلیٹنگ آرٹیکل ہے. اب جب اس آرٹیکل پہ آپ جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا یہ آرٹیکل جو ہے نا یہ نہیں کہتا کہ آپ کو اس طرح سے 1 مہینہ پہلے سے آپ جو ہے نا اس کا اعلان کر دیں، اور اس طرح جو کچھ جو تجویز ہے گورنمنٹ کے پارٹ پہ.
اب گورنمنٹ جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو ہے اس چیز سے متعلق بھی نہیں ہے, یہ کام ہے الیکشن کمیشن کا. جب آپ کا دستور اس معاملے میں خاموش ہے تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ جو ہے نا پریسیڈنٹ پہ جائیں گے. ایک چیز جس کی تصحیح کر دوں کہ 11 مارچ تک جو ہے نا یہ ان جو موجودہ سینیٹرز ہیں ان کی جو ہے مدت ہے, اور آپ نے جو ہے نا پروسیس انیشیٹ کرنا ہے, یعنی وہ پروسیس آپ نے نہیں, گورنمنٹ نے نہیں, پروسیس جو انیشیٹ کرنا ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر. ٹھیک ہے جی, تو وہ ود ان اے منتھ ہوتا ہے. ود ان اے منتھ کب ہوگا؟ 11 فروری کو, 11 فروری یا 12 فروری. جب 11 اور 12 فروری کو جب یہ پروسیس انیشیٹ ہوگا تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ آپ ایک مہینے کے اندر جو آپ نے وہ کرنا ہے وہ تقریباً جو ہے نا وہی وقت آ جائے گا. کامران مرزا صاحب اناؤنسمنٹ پہلے نہیں ہو سکتی کیا؟ ممکن نہیں ہوگا. دو چیزیں اور دو چیزیں اور, پہلے مجھے بات تھوڑی سی کمپلیٹ کر لیں دیجیے. اس یہاں پہ آ کے نا آپ پریسیڈنٹ پہ بھی چلے جائیں گے. آج تک جتنے بھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں ماسوا ایک الیکشن کے, ایک الیکشن 27 فروری کو ہوئے تھے سینٹ کے, اور اس کے علاوہ جتنے بھی سینٹ کے الیکشن ہوئے وہ فرسٹ ویک آف مارچ میں ہوئے ہیں. تو یہ پریسیڈنٹ جو ہے نا اس وقت ملک میں جو موجود ہے 27 فروری کا موجود ہے یا 3 اور 4 مارچ کا موجود ہے. یہ 8 تک یہ نوٹیفیکیشن وغیرہ کرتے ہیں اور 11 سے پہلے جو ہے نا اس کو میچور کر دیتے ہیں, تاکہ جا کے 11 کو رات 12 بجے آدھے لوگ ریٹائر ہو گئے نہیں رہے, اور 12 تاریخ کو جو ہے وہ آگے لوگوں نے اوتھ لینا ہوتا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا یہ آپ نے 1 مہینے کے اندر کرنا ہے, اور یہ 1 مہینے کی مدت جو ہے یہ مدر ڈاکومنٹ میں نہیں ہے. یہ آپ اس کے لیے جو ہے نا پھر یا تو الیکشنز ایکٹ میں جائیں گے یا کوئی سب آرڈینیٹ رولز میں جائیں گے, مگر ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی مدت جو ہے نا وہ 11 مارچ تک ہے, وہ آپ اس کو 2-4 مہینے پہلے جو ہے نا 27 فروری کو ہی اگر کروانا ہو 11 مارچ تک کی مدت والے کو. جی میرا چھوٹا سا ضمنی سوال ہے سر, وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے 27 فروری کو ہی کروانا ہو تو کیا اس کا اعلان 5 فروری کو ہو سکتا ہے, یعنی 11 فروری سے پہلے شیڈیول جاری ہو سکتا ہے؟ وہ اسی کو رسپونڈ کر رہا تھا. ایسا ہے کہ میری مدت اگر 11 مارچ تک ہے تو آپ مجھ سے 2 مہینے پہلے جو ہے نا اس طرح سے انڈو نہیں کر سکتے. اگر شیڈول آ گیا تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا شیڈول آنے کے بعد جو ہے نا وہ امکانات میں نہیں رہتی, اس لیے وہ 1 مہینے کا جو ہے نا وہ ایک مدت جو ہے نا وہ موجود ہے, اور 1 مہینے کی مدت آپ کی بنے گی 11 یا 12 فروری سے, اور اس کے بعد 11 مارچ تک آپ نے معاملات کو لے کے جانا, یعنی 11 مارچ سے پہلے اس کو فائنلی نوٹیفائی ہونا ہے ان ممبرس کو. تو اس حساب سے جو ہے نا بات اگین ادھر آئے گی. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ نان ایشو کے پیچھے لگایا ہوا ہے قوم کو. میرا یہ ماننا ہے کہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے. جب گورنمنٹس اپنے کام نہیں کر پاتی, جب گورنمنٹس جو ہے نا وہ ان کی گورننس فیل ہو جاتی ہے, تو پھر اس طرح کی جو ہے نا ایشوز پیدا کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا یہ خام خواہ کی بحثوں میں پڑ جائیں. بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب اور بیرسٹر محمد علی صاحب ہمیں شرکت کرنے کے لیے. دوسرے ایشو پہ ایک چھوٹا سا ایک اور معاملہ جس پر میں چاہوں گا ارشاد عارف صاحب اور اویس توئی صاحب کی رائے لوں. ارشاد صاحب, معاملہ یہ ہے کہ پاکستان وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بھارت نے سرجیکل اسٹرائک کی تیاری مکمل کر لی ہے, اور پھر آپ جانتے ہیں کہ UN مبصرین کی جو گاڑی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا, پوری دنیا نے اس کو دیکھا. اب ایک طرف چیلنجز جو ہیں وہ بڑے کر رہے ہیں, دوسری طرف سیاسی حالات جو ہیں وہ بڑے مخدوش سے ہیں, یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس کا اعلان کیا جا رہا ہے اپوزیشن یا PDM کی طرف سے. آپ دونوں چیزوں کو ملا کر کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بالکل ان دونوں چیزوں کو ملا کر ہی دیکھتا ہوں, یہ الگ الگ نہیں ہو رہے واقعات. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو ذہن میں رہنی چاہیے. پاکستان میں یہ ٹرمائل جو ہے یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ جب پچھلے سال جنرل اسمبلی میں عمران خان صاحب نے اسلامو فوبیا کا مسئلہ اٹھایا, اور ایک انٹرویو میں اسرائیل کے حوالے سے یہ کہا کہ میں اگر اسرائیل کو تسلیم کر لوں تو روز قیامت اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا, اور قائد اعظم کا حوالہ دیا کہ انہوں نے تو اسرائیل کے قیام سے پہلے ہی اس کی مخالفت کی تھی, اور یہ واقعی ہے کہ ان کی تقریریں موجود ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو ملک کے اندر یہ بحران جو پیدا ہوا ہے, ہو رہا ہے, کیا جا رہا ہے, اس کا بہت قریبی تعلق جو ہے وہ اس نیکسس سے ہے جو اسرائیل, امریکہ, انڈیا نیکسس ہے, اور جس میں اب کچھ ہمارے برادر مسلم کنٹریز جو ہیں, عرب ممالک بھی اس کا حصہ بن گئے ہیں اپنی کمزوریوں کی وجہ سے, اپنی لا علمی کی وجہ سے, یا اپنی حوث اقتدار کی وجہ سے. تو اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کو میں اس سے بالکل الگ نہیں رکھتا. نیت پر شک میں کسی کے نہیں کر رہا, لیکن بعض اوقات نیک نیتی کے ساتھ بھی لوگ جو ہیں وہ ایک غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں, اور اس کی مثال ہمارے ہاں موجود ہے. یہ دہشت گردی ہوئی ہے اس ملک کے اندر,
مسلکی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، لسانی و نسلی حوالے سے تو حقوق کی بات بھی ہو رہی تھی، لیکن بیسیکلی وہ جرم ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، پاکستان کے خلاف ہو رہا تھا. تو اس لیے اس بحران کا بالکل تعلق اس سے ہے اور انڈیا اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. میں نے جب بات کی تھی کہ ریاست کو کیا فیصلہ کرے گی جب ایسا بحران شدید ہوگا، تو میرا خیال ہے کہ ریاست کا فیصلہ یہی ہوگا کہ خواہ وہ کوئی مذہبی جماعت ہو، خواہ وہ سیاسی جماعت ہو، خواہ وہ کوئی پارلیمانی اتحاد ہو، اس کی بلیک میلنگ میں نہیں آیا جائے گا. معاملات اسی طرح ہی چلیں گے، اس سسٹم کو آگے چلایا جائے گا اور کامیاب کیا جائے گا. رائٹ سر. اویس ہوئی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اقدامات سے جو غیر ملکی ایجنڈا ہے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ اصل دیکھیے، جو ارشاد عارف صاحب جو بات کر رہے تھے، میں تھوڑا سا اس سے آگے تھوڑا سا بات الگ زاویے سے دیکھنا چاہ رہا ہوں. ظاہر بات ہے کہ ان کے تجزیے سے میں بالکل اگری کرتا ہوں. جو بی جے پی کی حکومت ہے، نریندر مودی کی جو سرکار ہے، اس کی جو انتہا پسندی ہے، اس کی ڈائیورژن کے لیے یہ کوشش ہے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت کسانوں کا معاملہ ایک بہت طوفان کے طور پہ کھڑا ہے. انٹرنلی کرونا سے آپ دیکھ لیجئے کہ کروڑ کے لگ بھگ کیسز ہیں. اکنامکلی ویک ہو رہا ہے انڈیا، اور ساتھ ساتھ میں جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کے اندر جو صورتحال ہے وہ ان کے قابو سے نکل رہی ہے. اور دوسری طرف یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ پاکستان جس طرح ایکٹیو ہے، پرو ایکٹیو ہے، افغان پیس پروسیس جو اپنے بالکل ایک بڑے نازک اور اختتامی مراحل کے اندر ہے، اس کو بھی سبوٹاج کرنے کی کوشش ہے. اور ساتھ میں امریکہ کی جو نئی انتظامیہ ہے، جو بائیڈن، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، جب وہ اپنا حلف اٹھائے گی تو نریندر مودی اس سے پہلے بارڈر پہ ایک ایسی صورتحال کھڑی کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر وہ پاکستان کے اوپر الزامات کی بارش کرے، اور پاکستان کو جو پرانا ان کا منتر ہے کہ دہشت گردی یہاں سے ہوتی ہے، اس کے الزامات سے وہ ڈائیورژن چاہتے ہیں. مقبوضہ کشمیر، اپنے ملک کے اندر خانہ جنگی، کسانوں کا مسئلہ، سکھوں کی طرف سے اپرائزنگ جو پوری دنیا کے اندر سر اٹھا رہی ہے، اور خاص طور پہ اور ایسے میں پاکستان کی داخلی سیاست یا داخلی حالات کا مستحکم بہت ضروری ہے تاکہ جو دشمن کا ایجنڈا ہے وہ پورا نہ ہو سکے. بہت شکریہ اویس ہوئی صاحب، ارشاد عارف صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.